اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العظيم إذ تلقونه بألسنتكم جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے۔ اذ تلقونہ جب تم نقل کر رہے تھے ایک دوسرے سے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم وہ بات کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہ سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی، اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ جب تم نے اس بات کو سنا تو یہ کیوں نہیں کہا، مَا يَكُونُ لَنَا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا کہ ہم اس بات کو اپنے منہ سے نکالیں، ہم یہ بات منہ سے نکالیں، اس بات کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ بات پہنچی تو تم نے اس وقت اس بات کو سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس سے قبل آیات سے بات چل رہی تھی واقعہ افک کے حوالے سے۔ دراصل ہجرت کے 5ویں سال قبیلہ بنو مستلق سے جہاد کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب یہ سفر کیا گیا تو اس وقت 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک واقعہ جاتے ہوئے پیش آیا اور ایک واقعہ آتے ہوئے پیش آیا۔ جو آتے ہوئے واقعہ پیش آیا اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، جس کی تفصیلات اس سے قبل آپ کے سامنے آ چکی اور کچھ باتیں تعارف میں گزر چکی ہیں۔ اور دوسرا جو واقعہ پیش آیا جاتے ہوئے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہار مانگ کر لے گئی تھیں کہ میں سفر پر جا رہی ہوں، مجھے اپنا ہار دے دیں۔ تو وہ ہار انہوں نے دے دیا اور اس کے بعد پھر جو ہے مسلمان ایک جگہ پر رکے تو وہاں پر تھوڑا سا آرام کیا۔ جب جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرا وہ ہار نہیں ہے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ میرا ہار کہیں گر گیا ہے۔ تو آپ نے سارے کے سارے لشکر سے، سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہیں پر رکو اور ہم ہار تلاش کریں گے۔ تو ہار تلاش کرنے میں کافی دیر ہو گئی، ہار بھی نہ ملا، نماز کا وقت ہو گیا
پانی پاس نہیں تھا، لوگ پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، شکایت کی۔ بخاری شریف میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں اور اب تو ہماری نماز بھی ضائع ہو رہی ہے، قضا ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جو ہے وہ گود میں سر رکھے آرام فرما رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے ان کو اپنی ایک انگلی جو ہے کچوکا ایک مارا، اپنی انگلی جو ہے ان کے بغل میں ماری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی زور کی ماری کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے میں ہلی نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بھی ہوئیں، لیکن بہرحال وہ کیا کرتیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ساری صورتحال تھی۔ خیر، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر واپس چلے گئے، یہ ساری بات کہہ کر کہ آپ کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں اور مجھ سے یہ شکایت کر رہے ہیں۔ بس اتنی ہی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور تیمم کا حکم دے دیا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم پانی نہ پاؤ تو اس وقت میں پاک ہونے کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ تو تیمم کا یہ حکم آ گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے، صحابہ کرام سے کہا نماز قضا مت ہونے دو، تیمم کرو، اس کا طریقہ یہ ہے اور نماز ادا کرو۔ اب لوگ نماز ادا کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مبارکباد پیش کرنے لگے کہ آپ کا گھرانہ، آپ کی بیٹی تو بڑے قسمت والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، ان کی وجہ سے اسلام میں کتنی آسانیاں آ گئی ہیں، اور ایک نشانی اور ایک آسانی یہ بھی آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس کے بعد نماز پڑھ لی، اور جب یہاں سے جانے لگے تو جب اونٹنی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اونٹنی کو اٹھایا گیا تو اسی اونٹنی کے نیچے یہ ہار مل گیا۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اس وقت یہ مل جاتا، لیکن سارا واقعہ پیش آ گیا، آسانی مل گئی، تیمم کا حکم آ گیا، اب جانے لگے تو وہ بھی مل گیا۔ اس سے ایک اس بات کا اندازہ بھی لگانا چاہیے کہ ہمیں اپنے عقائد، اپنے نظریات کو درست کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولی عالم الغیب ہوتا ہے، اللہ والے عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ولی اللہ کا معاملہ تو اور ہے۔ ہر ایک صحابی اللہ کا ولی ہے، سارے صحابہ تلاش کر رہے، کسی کو نہیں پتہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود ہیں اور پتہ نہیں کہ ہار کہاں پر ہے، ورنہ ڈھونڈ کر آگے چل دیتے، پریشانی میں بھی پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا جو کہ چل رہا تھا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی، اور دوسرا واقعہ جو ہے واقعہ افک ہے، جو آپ حضرات کو معلوم ہے ساری کی ساری بات اس کے اندر کیا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ بیٹی کس کی ہیں، حضرت ابوبکر کی، اور ان کا حضور سے کتنا گہرا تعلق۔ پھر بیوی کس کی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ یہی نسبت عظمت کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کرتی تھی کہ میری وجہ سے اللہ نے تیمم کی قیامت تک کے لیے اجازت دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پانی نہ ہو تو ہر وقت تیمم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ پانی نہ ہو، نماز قضا ہونے والی ہو، اور پھر جو ہے اس میں چاروں طرف 1-1 کلومیٹر تک پانی موجود نہ ہو، اس بات کا غالب گمان ہونا چاہیے، تب تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وضو غسل دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا تیمم ہے، 2 ضرب جو ہے بس وہ لگائی جائیں گی، ایک مرتبہ چہرے پر اور ایک مرتبہ بازوؤں پر، پاؤں اور مسا اس کو یہ شامل نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کرتی تھی کہ میری وجہ سے تیمم کا حکم نازل ہوا، میں قرآن کریم کے سب سے پہلی حافظہ ہوں، میں کنواری کی حیثیت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، قرآن پاک کی آیات میری صفائی میں نازل ہوئیں۔ یہ ایسی عظمتیں تھیں جو کسی اور کو حاصل نہ تھیں۔ لیکن آج افسوس کا عالم یہ ہے، رافضی، اہل تشیع، وہ جو ہیں الگ قسم کے نظریات رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں۔ یعنی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آئیں گے، ایک وقت گزاریں گے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام
کے نام پر ان کا نام ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ آئیں گے حج یا عمرے کے لیے تو مقام ابراہیم اور جو ہے حجر اسود کے درمیان لوگوں کو پتہ چلے گا، شام عراق کے علماء انہیں پہچانیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک ساری تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن رافضیوں اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ ظاہر ہوں گے، وہ تو موجود ہیں، ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، اصل قرآن پاک ان کے پاس ہے، وہ جب آئیں گے اصل قرآن لے کر آئیں گے اور پھر کیا کریں گے، نبی کے روضے پر حاضر ہوں گے اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کی قبر پھٹے گی اور حضور باہر نکلیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر نعوذ باللہ بیعت کریں گے، حضور بیعت کریں گے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا، اور پھر کہا کہ ان کے قریب 2 قبریں، 2 بت ہوں گے، ان کو باہر نکال کر پھینک دیں گے۔ یہ اشارہ ہے حضرت ابوبکر و عمر کی طرف، چونکہ وہ نہیں مانتے۔ پھر جنت البقیع جائیں گے، حضرت عائشہ کی قبر پھٹے گی، وہاں سے ان کو نکالیں گے اور نعوذ باللہ ان پر زنا کی حد جاری کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے واقعتاً گناہ کیا تھا نعوذ باللہ۔ پھر سنی علماء کہ جنہوں نے ساری زندگی اس بات کو بتایا نہیں، پھر ان کو قتل کریں گے۔ یہ اہل تشیع کی بڑی مستند کتاب حق الیقین کے اندر ساری باتیں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ واقعات پیش آئے۔ اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، جب ایسی صورتحال پیش آئی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک بہتان ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ساری باتیں ایسی تھیں، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ جس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ فرمایا کہ اگرچہ مسلمان اس کو تہمت ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تہمت ہے، لیکن پھر بھی مجالس کے اندر اس کا تذکرہ ہونے لگا تھا، تو اس طرح کی بے بنیاد اور بے دلیل جو باتیں ہیں ان کا تو تذکرہ ناجائز ہے، تو ایسا تذکرہ کرنے کی اجازت ہی بالکل نہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ اس طرح کی باتیں اگر تم واقعی سچے پکے ایمان والے ہو تو ایسی باتیں تمہیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ بغیر تحقیق کو کوئی بات نہ کرنا، اس لیے کہ شریعت کا منشا تو یہ ہے کہ انسان کسی ایسی بات کو سنے جس کی دلیل نہ ہو تو انسان خاموش ہو جائے، اس لیے کہ کسی پر بہتان لگ گیا تو یہ تو بہت بڑا جرم اپنے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جب تک ثابت نہیں ہوگا جان نہیں چھوٹے گی۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تب بھی شریعت کا منشا یہ ہے کہ کسی کے عیب چھپاؤ، اس لیے کہ تم عیب چھپاؤ گے اللہ کل قیامت میں تمہارے عیب اور تمہارے گناہوں کو چھپائے گا۔ ہاں کوئی بات ایسی ہو جس میں کسی کا نقصان ہونے والا ہو، کسی کے بارے میں کوئی مشورہ کر رہا، کسی کے جان کو ضائع کرنے کی، کسی کے مال کو ضائع کرنے کی، کسی کی عزت کی، عصمت دری کی، تو وہ بات الگ ہے، لیکن بے بنیاد اس طرح کی باتوں کو کر کے اور پھر اس بنیاد پر رائے قائم کرنا، اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان الذین، جو لوگ یحبون چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی پھیلے، تشیع پھیلے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے، یعنی حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، بڑا شفیق ہے۔ یعنی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم پھر ان ساری باتوں سے بچ نہ سکتے، یہ تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور جو لوگ جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کو 80 کوڑے مار کر سزا دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے ذات نے گناہ معاف فرما دیا، لیکن کن کا؟ جو مسلمان شامل ہوئے تھے۔ جو منافقین ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کافر ہیں، تو سزا تو لگے، لیکن بخشش تو ان کی نہیں ہو سکتی جب تک اسلام میں داخل نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔